مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از فرحت اشتیاق، قسط نمبر 20۔ کھانا لے آؤں سکندر؟ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول کر لیزا نے باہر سے کھڑے کھڑے پوچھا۔ واپس آنے کے بعد وہ بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا تھا۔ اسی نیم دراز انداز میں وہ لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا۔ میں تمہارے اور تمہاری نینی کے ساتھ باہر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ لیزا کے مسکراتے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا۔ لیزا یا اس کی نینی کھانے کی ٹرے خدمت میں پیش کرتی تھیں تو اسے شرمندگی کا احساس زیادہ ہوتا تھا۔ ان کے ڈائننگ ٹیبل پر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے، اسے یہ زیادہ بہتر محسوس ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آ جاؤ پھر میں ٹیبل پر کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اس کی فرمائش پر خوش ہوئی تھی۔ وہ 5 منٹ کے بعد اٹھ کر باہر آیا۔ اسے لیزا اور اس کی نینی کی آوازیں چونکہ کچن سے آئی تھیں سو وہ وہیں آ گیا۔ آؤ سکندر، بیٹھو۔ لیزا نے اسے دروازے پر رکتے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ میز پر کوئی ڈش رکھ رہی تھی۔ اس کی نینی کوکنگ رینج کے پاس کھڑی تھیں۔ وہ ڈش میں سالن نکال رہی تھیں۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مہمان نوازی سے بھرپور انداز میں مسکرائی تھیں۔ لیزا نے جلدی سے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ وہ بیساکھی کو ٹائلز پر مضبوطی سے جما کر رکھتے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا تیز مت چلو اور پلیز اس پیر پر وزن ڈال کر مت چلو۔ لیزا نے فوراً اسے ٹوکا تھا۔ وہ اس کے زخمی پیر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ نینی بھی ڈش لے کر آ گئی تھی۔ ڈش میز پر رکھ کر انہوں نے لیزا کے برابر والی کرسی سنبھالی تھی۔ میز پر اطالوی اور پاکستانی دونوں طرح کی ڈشز نظر آ رہی تھیں۔ اس نے مشرومز والا پاستا اپنی پلیٹ میں ڈال لیا۔ لیزا نے سلاد کا پیالہ اس کے سامنے کیا۔ بیف کے کباب تھے، وہ اس نے اس کے سامنے رکھے تھے۔ ہمارے گھر تمہیں حلال گوشت ملے گا، بے فکر ہو کر کھانا کھاؤ، لیزا نے مسکرا کر اس سے کہا۔ پھر وہ نینی سے مخاطب ہوئی۔ پتہ ہے نینی، میری اور سکندر کی دوستی کیسے ہوئی تھی؟ وہ کھاتے ہوئے لیزا کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر البرٹو کے پیزریا میں اپنے لیے پیزا آرڈر کر رہا تھا، سبزیوں والا۔ زبان کے مسئلے کی وجہ سے سکندر کو آرڈر کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، اور تب لیزا نے میری مدد کی تھی۔ مسکرا کر اس نے بات مکمل کی۔ اس کی اسی طرح سب سے دوستی ہو جاتی ہے، بس 2 منٹ لگتے ہیں اسے کسی سے بھی دوستی کرنے میں۔ نینی مسکرا کر بولیں۔ انہوں نے ممتا بھری محبت کی نگاہوں سے لیزا کو دیکھا تھا۔ کافی پیو گے نا؟ ان تینوں نے کھانا ختم کیا، تب لیزا نے اس سے پوچھا، تم بناؤ گی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آف کورس میں بناؤں گی، نینی آپ بھی پیئیں گی نا؟ نینی نے بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ آ جاؤ بیٹا، ہم لیونگ روم میں بیٹھتے ہیں، پرشفقت سے انداز میں نینی اس سے بولی تھیں۔ وہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پایا تھا کہ انہیں کیا کہے، اس لیے محض جی کہتا ان کے ساتھ اٹھا تھا۔ لیزا کچن میں کافی بنا رہی تھی کہ وہ اور نینی لیونگ روم میں صوفوں پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نینی نے ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی کی آواز ہلکی رکھ کر وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھیں۔ ان کی باتیں لیزا کے متعلق تھیں، اس کے بچپن کی باتیں، وہ بچپن سے ہی ان کے کتنے قریب رہی ہے یہ باتیں۔ کبھی لگا ہی نہیں یہ میری سگی بیٹی نہیں ہے، اسے میں نے جنم نہیں دیا، جیسے پہلی نظر میں اس نے مجھے اپنی ماں اور میں نے اسے اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ وہ ان کے چہرے پر ممتا کا نور بکھرا دیکھ رہا تھا۔ اسے ماں کا چہرہ یاد آنے لگا تھا۔ ماں کی آنسوؤں میں بھیگی آواز کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ اسی وقت لیزا ٹرے میں کافی کے مگ لیے وہاں آ گئی تھی۔ ان دونوں کو کافی پیش کر کے وہ خود بھی کشن گود میں رکھ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ نینی لیزا سے کہہ رہی تھی، آج ساری رات کام مت کرتی رہنا، پھر دن میں بھی نہیں لیٹتی ہو، تھوڑی بہت دیر تو سو۔ وہ اپنا کافی کا مگ ختم کر چکی تھیں۔ اسے اور لیزا کو شب بخیر کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تم بھی اب آرام کرو لیزا۔ لیزا اس کی دوائیں وہیں لے کر آ گئی تھی۔ اس نے دوا اور پانی اسے پکڑایا۔ دوا کھا لینے کے بعد وہ اس سے بولا تھا، ابھی مجھے تھوڑی دیر کام کرنا ہے، پھر سوؤں گی۔ لیزا نے مرہم اس کے سامنے رکھا تھا۔ جیسے کل دوا کھانا اور مرہم لگانا بھول گئے تھے، آج مت بھولنا۔ سونے سے پہلے اسے دونوں ہاتھوں پر لگا لینا، اگر تم کہو تو میں لگا دوں۔ نہیں، میں لگا لوں گا، تم اب اپنا کام کرو، میں تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنا چاہتا ہوں، نیند آئے گی تو سونے چلا جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے لکڑی کے زینے کی طرف بڑھ گئی۔
وہ اوپر اپنے اسٹوڈیو میں جا رہی تھی. وہ صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. اس نے مرہم نہیں لگایا تھا، جان بوجھ کر نہیں، بس اسے دھیان ہی نہیں رہا تھا. اپنے نخرے اٹھانے کی عادت جو نہیں تھی. وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا. کوئی اٹالین مووی تھی جو وہ دیکھ رہا تھا. آواز اس نے بالکل بند کر رکھی تھی، بس خاموش فلم دیکھ رہا تھا. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ کوشش کر رہا تھا کہ نیند آ جائے. 2-3 بار وہیں آنکھیں بند کر کے بھی لیٹا تھا، مگر نیند نہیں آ رہی تھی. اسے سیڑھیوں پر سے کسی کے اترنے کی آواز آئی تھی. لیزا نیچے آ رہی تھی. چکردار سیڑھی پر چند زینے اترنے کے بعد لیزا کو لیونگ روم نظر آنے لگا. تب اس کی سب سے پہلے اسی پر نظر پڑی تھی. کیا ہوا؟ تم سوئے نہیں؟ حیران پریشان سی تیزی سے اتر کر نیچے اس کے پاس آئی تھی. وہ جواباً دھیمے سے مسکرایا تھا. ہاں، نیند نہیں آ رہی. لیزا کی نگاہیں وال کلاک پر گئی تھیں جو رات کے 3 بجا رہی تھی. لیکن تمہاری میڈیسنز میں نیند کی دوا شامل ہے، وہ کھا کر تو نیند آنی چاہیے تھی. مجھے نیند بہت مشکل سے آتی ہے لیزا، دراصل مجھے انسومنیا ہے. وہ سنجیدگی سے سچ بولا تھا. اوہ، پھر آج تمہیں ہسپتال میں ڈاکٹر کو یہ بات بتانی چاہیے تھی. وہ پھر تمہیں اس لحاظ سے کوئی اور میڈیسن دیتا. مجھے یہ تکلیف 12 سال سے ہے لیزا، اور کسی علاج اور کسی دوا سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں عادی ہو گیا ہوں راتوں کو جاگنے کا. تم میری فکر مت کرو، جا کر آرام کرو. اپنی یہ اتنی ذاتی بات اس نے آج تک کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، جو دیار غیر میں ملنے والی اس اجنبی لڑکی کو بتا رہا تھا. کوئی ضرورت نہیں تھی سچ بتائے جانے کی. وہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں آج نیند نہیں آ رہی، مگر پھر بھی اس نے سچ بولا تھا. پتہ نہیں کیوں. کارپٹ پر قدرے دور رکھا فلور کشن لیزا نے کھینچ کر صوفے کے قریب کیا اور اس پر بیٹھ گئی. تم اتنے اداس، اتنے دکھی کیوں رہتے ہو سکندر؟ بہت آہستہ آواز میں اس نے پوچھا تھا. وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی. میں نہیں تو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے تمہیں کبھی دل سے ہنستے نہیں دیکھا. جب تم ہنستے ہو تب بھی تمہاری آنکھیں تمہاری ہنسی کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. تمہاری آنکھوں میں مجھے کبھی بھی خوشی نظر نہیں آئی سکندر. اس کا انداز تجسس لیے ہوئے نہیں تھا. اس کے انداز میں دکھ تھا، جیسے وہ اسے دکھی دیکھ کر دکھی ہو رہی تھی. شاید اس لیے کہ میری زندگی میں خوش ہونے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے. دن کی روشنی میں وہ شاید یہ بات کبھی نہ کہہ پاتا جو رات کی خاموشی اور تنہائی میں کہہ گیا تھا. خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکو گے. میری زندگی میں بھی ایسا بہت کچھ ہے جسے اگر میں ہر وقت سوچنا شروع کر دوں تو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں رہ سکتی. مگر تم دیکھتے ہو میں کتنا خوش رہتی ہوں. اس نے سر اس بات میں ہلایا. ہاں، اور میری دعا ہے تم ہمیشہ اسی طرح خوش رہو، ہنستی مسکراتی رہو. تمہیں دیکھ کر زندگی سے پیار کرنے کا دل چاہنے لگتا ہے. تو کرو نا زندگی سے پیار سکندر. زندگی بہت خوبصورت ہے. خوشی کو، رنگوں کو اور زندگی کو اپنے اندر محسوس تو کر کے دیکھو. وہ دکھ بھرے انداز میں مسکرایا تھا. آج جو فون آیا تھا تم اس سے دکھی ہوئے ہو نا؟ وہ آہستہ آواز میں نرمی سے پوچھ رہی تھی. ہاں بہت. جواب دیتے ہوئے اس نے لیزا پر سے نظریں ہٹا لی تھیں. چہرہ سیدھا کر کے آنکھیں بند کر لیں. وہ اپنی آنکھوں میں ابھرتے آنسو سے چھپا لینا چاہتا تھا. اتنا سخت جان ہو جانے کے بعد یہ آنسو کیوں چلے آتے تھے آنکھوں میں؟ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا. تم نے آئنمنٹ لگا لیا تھا؟ اسے لیزا کی آواز سنائی دی تھی. وہ اسی طرح اس کے نزدیک بیٹھی تھی. نہیں، اس نے اسی طرح آنکھیں بند کیے جواب دیا. اسے اپنے نزدیک سے ابھرتی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میز پر سے مرہم کی ٹیوب اٹھا رہی ہے. 1 سیکنڈ بعد بغیر کچھ کہے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا. وہ کوہنی سے لے کر کلائی تک آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی. وہ کہنا چاہتا تھا، گھاؤ میرے جسم پر نہیں میری روح پر لگے ہیں. کوئی مرہم لگا سکتی ہو تو ان زخموں پر لگاؤ. وہ چپ چاپ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا. وہ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہا تھا. کب وہ پہلے ہاتھ پر مرہم لگا چکی تھی، کب اس نے دوسرے ہاتھ پر مرہم لگایا تھا، اسے بالکل پتہ نہیں چلا تھا. کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی اسے یاد نہیں تھا. اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی. صبح کے 7 بج رہے تھے. وہ 3 بجے سے 7 بجے تک پورے 4 گھنٹے اتنی بے خبری کی نیند سو گیا. اس نے صوفے پر کروٹ لینے کی کوشش کی تو وہاں لیزا کی موجودگی کا احساس ہوا.
وہ صوفے پر اس کے نزدیک فلور کشن پر اسی طرح بیٹھی تھی. اس کا سر صوفے پر اس کے ہاتھ کے نزدیک بالکل کنارے پر ٹکا تھا. وہ صوفے کے کنارے پر سر ٹکائے گہری نیند سو رہی تھی. گویا وہ رات اس کے سو جانے کے بعد بھی اس کے پاس سے اٹھ کر نہیں گئی تھی. وہ چند سیکنڈ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا. وہ صوفے سے اٹھنا چاہ رہا تھا. بغیر کوئی آواز پیدا کیے اس نے اٹھنے کی کوشش کی. وہ اپنی چوکس نیند سے بیدار ہوئی. فوراً سیدھی ہوئی. اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا. گڈ مارننگ سینیورا لیزا. میری وجہ سے پوری رات بے آرام ہو کر گزار دی تم نے. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور وہ مسکرا کر آنکھوں میں نرمی لیے اسے دیکھ رہا تھا. لیزا کی آنکھوں میں نیند بھری تھی. بالوں کو ہاتھوں سے لپیٹ کر جوڑے کی سی شکل دیتے وہ آہستگی سے ہنسی تھی. اس طرح سونے کا ارادہ تو نہیں تھا. پتہ نہیں کیسے نیند آ گئی. تمہیں نیند آئی نا؟ ہاں بہت پرسکون اور گہری نیند سویا ہوں میں. تمہاری اداسی کم ہوئی؟ ہاں. وہ مسکرا کر جواب دیتا صوفے سے اٹھ گیا. لیزا بھی اس کے ساتھ ہی فلور کشن سے اٹھی تھی. میں تیار ہو جاؤں؟ آفس تھوڑا جلدی جانا چاہ رہا ہوں. لیزا نے سر اس بات میں ہلایا. وہ بیساکھی کا سہارا لے کر چلتے ہوئے کمرے میں آ گیا. وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو کچن میں میز پر ناشتہ لگائے لیزا اس کا انتظار کر رہی تھی. نینی صبح نماز کے بعد دوبارہ سو جاتی ہیں. صبح نہ انہیں کہیں جانا ہوتا ہے نہ مجھے، اس لیے ہمارے فلیٹ میں صبح ذرا دیر سے ہوتی ہے. وہ ناشتہ خود تیار کرنے کی وجہ اسے بتا رہی تھی. تم نے کیوں زحمت کی لیزا؟ میں ناشتہ آفس جا کر کر لیتا. مجھے اچھا نہیں لگتا تمہیں مسلسل میری وجہ سے بے آرامی. یہ جذباتی جملے بعد میں بول لینا. پہلے ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے. یہ چیز آملیٹ کھاؤ، تمہیں ضرور اچھا لگے گا. میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنایا ہے. وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بولی تھی. اس نے چھری کانٹا اس کے سامنے کیے تھے. کھاؤ. وہ کھانے لگا تھا. وہ کرسی پر اس کے سامنے بیٹھی اسے کھاتا ہوا دیکھ رہی تھی. دونوں ہاتھ میز پر جمائے وہ اسے پیار بھری نظروں سے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہ بے ساختہ مسکرایا تھا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا. پھر اس طرح مسکرا کیوں رہے ہو؟ بتاؤ مجھے. وہ بضد ہوئی تھی. جس طرح تم مجھے کھاتے ہوئے پیار سے دیکھ رہی ہو اس طرح پیار سے مائیں اپنے بچوں کو کھاتا ہوا دیکھتی ہیں. بولتے ہوئے وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا. لیزا قدرے جھیمپ کر ہنسی. سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے دیکھنے اور فکر کرنے کا انداز بالکل ماں جیسا ہوتا ہے. وہ اس کے لیے کپ میں چائے ڈال رہی تھی. اچھا میرا مذاق مت اڑاؤ، میں سچ میں تمہاری فکر کرتی ہوں. وہ اس کے مسلسل مسکرانے پر قطرے خفت بھرے انداز میں بولی. مجھے پتا ہے. اس کی طرف دیکھ کر وہ یکدم ہی سنجیدگی سے بولا. اب تم لیٹ کر سو جاؤ، مجھے لینے آفس سے گاڑی آئے گی. چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے جب وہ اٹھنے لگا تب اس سے بولا تھا. اسے معلوم تھا وہ اسے آفس چھوڑنے کے لیے ہر حال میں جائے گی، اس لیے اس نے تیار ہونے کے دوران ہی فون کر کے آفس کی گاڑی بلوا لی تھی. ٹھیک ہے لیکن شام میں تمہیں لینے آؤں گی. ایسا نہ کرو تو بہتر ہے. میرا آفس میں دیر تک رکنے کا ارادہ ہے. تمہیں جب تک بھی رکنا ہے رکو، مگر لینے میں ہی آؤں گی. وہ دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں بولی تھی. اس نے قدرے بے چارگی سے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں.